السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ دیر پہلے وفاقی مذہبی امور سردار محمد یوسف صاحب نے پریس کانفرنس کی، جس کے اندر انہوں نے حج 2027 کے متعلقہ بہت اہم معلومات دی ہیں، اور وہ حج 2027 کی پالیسی کی مکمل معلومات آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور ہر چیز کو بڑے آرام سے سکون سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، تاکہ حج 2027 کی پالیسی سے متعلق جتنی بھی بات ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے سردار محمد یوسف صاحب نے شفافیت کا یقین دلایا ہے کہ ہم عالمی معیار کے مطابق اور حاجیوں کی آسانیوں کو سب سے زیادہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ سرکاری حجاج کرام کی تعداد 1,07,526 ہوگی، اور اس میں جو 40 دن کا حج ہے، جو 38 سے 42 دن کا جو عمومی طور پر پیکج ہوتا ہے، جس کو لانگ حج پیکج کہتے ہیں، اس کی قیمت 12 لاکھ روپے ہوگی۔ اور حجاج کرام جو شارٹ حج پیکج کے تحت جانا چاہتے ہیں، جو 20 سے 25 دن کا حج کرنا چاہتے ہیں، 20 سے 25 دن کا دورانیہ جو شارٹ حج پیکج ہے، اس کا خرچہ جو ہے وہ 13 لاکھ روپے ہوگا، اور اس میں پہلی قسط جو ہوگی وہ 17 اگست کو جمع کی جائے گی، اور اس میں 50% ادائیگی۔ بہت سارے حجاج کرام پوچھ رہے تھے، روزانہ کی بنیاد پر پوچھ رہے تھے کہ پہلی قسط کب جمع کرنی ہوگی، تو یاد رکھیں 17 اگست سے پہلی قسط جمع ہونی شروع ہوگی۔ اس سے پہلے آپ اپنی 50% رقم کا بندوبست کر لیں۔ لانگ حج پیکج والے 6 لاکھ، شارٹ حج پیکج والے پہلی قسط 6,50,000 روپے ہوگی۔ 50% ادائیگی کے ساتھ آپ اپنی سیٹ کنفرم کر سکتے ہیں۔ حج 2027 کے لیے اپنی نشست کو ریزرو کر سکتے ہیں۔ اکتوبر 2026 کو دوسری قسط وصول کی جائے گی، پہلی قسط 17 اگست کو وصول کی جائے گی، اور یہ سلسلہ اس وقت جاری رہے گا جب تک حجاج کرام کی نشستیں پوری نہیں ہو جاتی، جو 1,07,526 ہیں۔ جیسے ہی یہ سلسلہ پورا ہوگا تو ادائیگیوں کا سلسلہ روک دیا جائے گا۔ پہلے آئے پہلے پائیں کی بنیاد پر ڈیجیٹل سسٹم کے تحت جو آن لائن پورٹل ہے، اس کے ذریعے جو آپ کی پیمنٹ ہے وہ جمع کی جائیں گی۔ اس کے لیے 3 طریقے جمع کروا کے پی ایس آئی ڈی جمع، ایس پی ایل کے اندر تمام اماؤنٹ جمع کی جائیں گی، اور پی ایس آئی ڈی کے ذریعے بھی جمع کی جاتی ہیں، اور نارمل جو 1 لیک جو ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ 1 لیک آپ کو پتہ ہے ایزی پیسہ میں بھی ہے، بینکنگ ایپس میں بھی ہے، اے ٹی ایم کارڈ میں بھی ہے، آپ 1 لنک سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور پاک حج سسٹم سے آپ چلان حج جنریٹ کرنے کے بعد بینک میں جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے آئیں اور پہلے پائیں کی بنیاد پر جو آپ کی سیٹ کنفرم ہوگی، جیسے ہی سیٹیں مکمل ہوں گی تو آپ کی انٹری مکمل طور پر بند کر دی جائے گی، اور جو باقی جو حجاج کرام بچ جائیں گے، جو 2027 کے لیے رجسٹر ہوئے ہیں لیکن وہ پیمنٹ جمع نہیں کروا سکے، تو ان کو آٹومیٹکلی حج 2027 کی ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو 4 سالہ حج پالیسی ہے، 2028 سے لے کر 2030 تک حج پالیسی ہے، ان کی جو ریزرویشن کریں گے، رجسٹریشن کریں گے، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی بھی آپ اس دوران اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو 10% ادائیگی ایڈوانس کرنی ہوگی، اور 10% جو ادائیگی کے شیڈول ہے وہ 2027 کے واجبات مکمل ہونے کے، ان کے پروسیس مکمل ہونے کے بعد بتایا جائے گا۔ ابھی صرف 2027 کے حاجیوں نے اپنی پیمنٹ جمع کروانی ہے۔ جو 50% ہے لانگ حج والوں جو ہے وہ 6 لاکھ، اور جو شارٹ حج والے ہیں وہ 6,50,000 روپے جمع کروائیں گے۔ اب پرائیویٹ حج کے متعلقہ بھی وزیر صاحب نے بتایا کہ حج 2027 کی جو پالیسی ہے وہ انہوں نے واضح کر دی ہے کہ اس کی حد 71,684 حجاج کرام ایسے ہیں جو پرائیویٹ حج کے تحت جائیں گے، اور آن لائن اسی سسٹم کے تحت پیسے جمع ہوں گے جس طرح سرکاری حاجوں کے پیسے جمع ہوں گے، اور 25 مجاز کمپنیوں کو اجازت ہوگی پرائیویٹ پیکج دینے کی، اور وہ بھی آپ ان سے ڈائریکٹ کوئی لین دین نہیں کریں گے۔ وزارت کے پورٹل پر موجود پیکجز پر موجود آپ پیکج دیں گے، اور آپ جتنے بھی پیمنٹ ہیں وزارت کے آن لائن پورٹل پر جمع کروائیں گے، اور یہ ساری پیمنٹس جو ہیں وہ ایچ پی ایل کے تھرو ہی ہوں گی۔ تو ٹوٹلی جتنا بھی سسٹم ہے وہ ایچ پی ایل سسٹم کے وزارت کے ساتھ انڈیکٹ کر دیا گیا ہے،
وزیر صاحب کی جانب سے بڑا واضح اور کلیئر بتایا گیا ہے کہ آپ چاہیں پرائیویٹ جائیں یا سرکاری جائیں، آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی لین دین نہیں کریں گے، کسی کمپنی کو کوئی پیسے جمع نہیں کروائیں گے، کسی چلان فارم پہ یا کسی لیٹر ایڈ پر، کسی گارنٹی پر آپ نہیں مانی جائے گی۔ آپ صرف اور صرف وزارت کے پورٹل کے تحت ہی پیسے جمع کروائیں گے۔ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو وزارت کسی بھی قسم کی لین دین کی ذمہ دار نہیں ہوگی، اور باقی کسی بھی طریقے سے پیمنٹ جمع کی گئی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ وزارت مدنی امور کی جانب سے سردار صاحب نے یہی بھی کہا ہے کہ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو وزارت کی جانب سے بتایا گیا طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں اور اپنی پیمنٹ سرکاری طریقہ کار کے مطابق جمع کروائیں، تاکہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دھوکہ ہونے کے اندیشہ نہ ہو۔ آخر میں انہوں نے HBL، نیشنل ٹیکنالوجی بورڈ اور وزارت کے جو افسران ہیں ان کا شکریہ ادا کیا۔ معزز ناظرین کرام، ٹریول ڈائریز مکہ ایسا واحد چینل ہے جو آپ کو حج اور عمرے کے متعلق بریفنگ دیتا ہے۔ آپ ایسی مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے۔